السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم اردو سبق نمبر 14 کے مشقی سوالات کے جوابات آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حل مشقی سوالات۔ پہلا سوال، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ الف، رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام کیا ہے؟ جواب، رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام ڈاکٹر محمد حسن ہے۔ ب، خطوط کا جواب عموماً ہم روزہ دیتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد ہے کہ وہ روزانہ یعنی جلد از جلد خط کا جواب دیتے ہیں۔ جیم، مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترک خصوصیات و روایات کا سرچشمہ کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جواب، مکتوب نگار نے خاندانوں کی مشترک خصوصیات و روایات کا سرچشمہ مذہب، اخلاق، تاریخ اور تہذیب کو قرار دیا ہے۔ دال، ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں کس شخصیت کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے؟ جواب، ظہیر احمد صدیقی کے نام مکتوب میں ان کے والد مولانا ضیاء احمد صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ ہے، ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا ہے؟ جواب، ساہتیہ اکیڈمی دلی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی بنا پر ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ ادا کیا گیا۔ سوال نمبر 2، متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، رشید احمد صدیقی نے اپنے خوابوں کی تعبیر علی گڑھ میں پائی۔ ب، سید بشیر الدین لائبریری کے محتمم کے علاوہ علم کے متلاشی بھی تھے۔ رشید احمد صدیقی بشیر احمد صاحب کو مزید لکھنا چاہتے تھے مگر وہ تھک گئے۔ صدیقی صاحب نے ظہیر احمد صدیقی کے والد صاحب کی وفات پر انہیں تعزیتی خط لکھا۔ رشید احمد صدیقی کو 24 فروری 1973 کو ایک خوشخبری ملی۔ سوال نمبر 3، سبق خطوط رشید احمد صدیقی کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف، رشید احمد صدیقی نے خطوط کس شہر سے بھجوائے؟ علی گڑھ سے۔ اس کا درست جواب ہے علی گڑھ۔ ب، رشید احمد صدیقی نے اپنے خط میں کس کے گراں بار احسانات کا شکریہ ادا کیا؟ ڈاکٹر محمد حسن۔ جیم، رشید احمد صدیقی نے خط میں کس کے سانحہ رحلت کا ذکر کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے مولانا ضیاء احمد۔ مکتوب نگار نے اپنے خط بنام ڈاکٹر محمد حسن میں کس خوشخبری کا ذکر کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی۔ خط بنام پروفیسر بشیر الدین میں کن لوگوں کی احترام کرنے کی صلاحیت سے محرومی کا ذکر کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے علی گڑھ کی ناقدری کرنے والے۔ بہت کچھ اور لکھنا چاہتا تھا لیکن تھک گیا، صدیقی صاحب نے یہ جملہ کس کے نام لکھا؟ اس کا درست جواب ہے سید بشیر الدین کے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جواب، اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں الفاظ اور جملے۔ استعداد، ہر انسان کو اپنی استعداد کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ کرشمہ، خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہیں۔ اسلاف، ہمیں اپنے بہادر اور نیک اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ متنوع،
مولانا ضیاء احمد علم و ادب کا متنوع مطالعہ رکھتے تھے۔ اشغال، انسان کو فضول اشغال میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ محتمم نظم و ضبط کی پابندی مدرسے کے محتمم کی ذمہ داری ہے۔ طفیل، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اسلام جیسا دین ملا۔ سعادت، اللہ تعالی ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ معظمات زندگی کے معظمات سے بہرہ مند ہونا ہر انسان کی خواہش ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کالف الف کے اندر اندراجات کو کالم بے سے ملائیں۔ ہم نے ان کے درست جواب کالم جی میں لکھے ہیں۔ دیکھیں جی، تعزیت نامہ بنام ظہیر احمد صدیقی، ہجوم میں احساس تنہائی، رشید احمد صدیقی، علی گڑھ یونیورسٹی، ابتدائی تعلیم و تربیت، مشترک مکتبہ، 3 نومبر 1973، تیسرا خط۔ آگے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ اسلاف، اخلاف، اطفال، نیک نام، بدنام، سخاوت، بخل، اعتراف، انکار، آباد، غیر آباد، برباد، نشیب، فراز۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔